میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے ایک جگہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گلی میں حضرت کا داخلہ ہوا۔ گلی اتنی تنگ ہے کہ 2-3 لوگوں سے زیادہ لوگ گزر نہیں سکتے۔ سامنے اس گلی کے اندر مولا کا ایک چاہنے والا شراب پی کر آدھی بوتل اپنے ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے۔ سامنے مولا آ گئے، پیچھے جا نہیں سکتا، مولا نے دیکھ لیا ہے، آگے بڑھ نہیں سکتا کہ ہاتھ میں شراب ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟ ایک مرتبہ دیوار کی طرف منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا کہ حضرت پیچھے سے گزر جائے۔ جیسے ہی حضرت اس کے قریب آئے تو حضرت نے فرمایا ہم سے منہ نہ موڑو، ہم سے بات کرو۔ وہ شراب پیچھے چھپا کر کھڑا ہو گیا۔ مولا نے فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہنا سرکہ ہے۔ جی شرمندہ ہو رہا ہے نا، پریشان ہے، مولا کو کیسے منہ دکھاؤں؟ مولا سامنے آ گئے، گناہ کر کے آ رہا ہوں، ہاتھ میں شراب ہے، کہاں پھینکوں اسے؟ اب تو رستہ ہی نہیں ہے بھاگنے کا۔ کہنے لگا سرکہ ہے۔ حضرت نے ہاتھ پھیلا کے کہا میرے ہاتھ پہ ڈالو۔ اب اور مشکل بڑھ گئی، فوراً لو لگائی یا اللہ ذلیل ہو جاؤں گا اپنے امام کے آگے، رسوا ہو جاؤں گا اپنے امام کے آگے، امام کے ہاتھ پہ شراب کیسے ڈالوں؟ اور کہہ چکا ہوں کہ یہ سرکہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ہمیں پتا ہے یہ کیا ہے، یہ سرکہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ سرکہ ہے، مگر ہم سے وعدہ کرو کہ گناہ بھی ہو جائے تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ، ہم سے بات کرو، اس گناہ کا ازالہ کروائیں گے ہم تم سے۔ اس پاور کے، اس قابلیت کے سوائے اہل بیت کے کوئی اور نہیں ہے جو ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کو نہیں، ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ، ہم سے بات کرو، مولا غلطی ہو گئی، گناہ کر کے آؤ نا امام بارگاہ میں۔ مولا سے کہو مولا آئندہ نہیں کروں گا، نفس غالب آ گیا تھا، شیطان حاکم ہو گیا تھا، اب یہ کام میں نہیں کروں گا، مجھے کوئی رستہ بتائیے، مجھے کوئی راہ بتائیے کہ جس سے میں آئندہ اس بیماری سے اور اس عادت سے پرہیز کروں۔ آپ یقین جانیے مولا عباس باب الحوائج ہیں، مولا ہماری مدد کریں گے۔ انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر مولا سے آ کے بات تو کرے۔ حر سے زیادہ گناہگار تو نہیں ہیں ہم نے بہت کیا ہوگا، مگر جناب زینب کو ہم نے رلایا نہیں ہے۔ حر نے تو جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا اور اپنی پسند سے چاہتا تھا کہ امام کو موڑ کر لے جائے، اس وقت بیویوں کے چیخنے کی، رونے کی آوازیں بلند ہوئی تھی۔ یہ شب عاشور یہی تو کہہ رہا تھا بار بار کہ مجھ جیسا تو گناہگار کوئی نہیں ہے، میں نے علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے، میں نے نبی زادیوں کو رلایا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر، سر سے امامہ اتار کر، جیسے کوئی خطا کار، گناہگار، جیسے کوئی مجرم امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ اے فرزند رسول کیا میری بخشش ممکن ہے؟ کیا میں بھی معاف کیا جا سکتا ہوں؟ فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ اس صلاحیت اور اس مقام کی حامل شخصیتیں صرف یہ گھرانہ ہے۔ میں نے کل آیت پڑھی تھی کہ نبی کے پاس آ کر، نبی کے پاس آ جاؤ اور کہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اللہ سے توبہ کرو، اگر میرا نبی معاف کر دے گا میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو مولا نبی ہو، مولا علی ہو، مولا حسین ہو، حسین منی انا و علی من نور واحد، یہ ساری دلیلیں ہیں۔ ہم نبی مکرم کی ایک آیت ہمارے پاس اگر ہے تو یہ آیت ان تمام ہستیوں کے لیے ہے۔ اگر میں مولا حسین کی خدمت میں آ کے کہوں مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، حسین معاف کر دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کوئی گناہگار اگر مجلس میں جائے اور رو کر واپس آئے تو مجھے حق نہیں ہے میں اسے ویسا ہی گناہگار مانوں جیسے وہ مجلس سے پہلے تھا۔ کیا معلوم اس کا رابطہ اپنے مولا سے ہو گیا ہو۔